محراب و منبر سیریز اکتساب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا حصہ، عبداللہ بن عبد المطلب۔ نواں باب، یثرب کی کاہنہ۔ اس کا چہرہ جھلسا ہوا تھا اور وہ حبل کی رازداں تھی۔ تحریر محمود فاروقی، آواز و پیشکش مشہود فاروقی۔ جو لوگ عبد المطلب کے خاندان سے رشک و حسد رکھتے تھے وہ یہ تو نہ کہہ سکے کہ عبد المطلب نے عہد شکنی کی، مگر اب وہ ہر جگہ یہ کہتے پھر رہے تھے کہ حبل مکہ والوں سے انتقام لے گا کہ انہوں نے اس کی قربانی کو روک دیا۔ اب اس کا غضب اس شہر پر اور قریش پر نازل ہو کر رہے گا۔ ان کی غرض یہ تھی کہ لوگ خوف زدہ ہو کر عبد المطلب کو دوبارہ بیٹے کی قربانی پر آمادہ کر دیں۔ عبد المطلب اس واقعے پر خود بھی سخت پریشان تھے اور ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ بڑی مشکل سے تو انہوں نے بیٹے کی قربانی کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا تھا، اب دوبارہ اتنا سب کچھ کر گزرنا بہت دشوار معلوم ہو رہا تھا۔ لوگوں نے ان کو مشورہ دیا کہ وہ یثرب کی کاہنہ کے پاس جائیں۔ یہ کاہنہ یثرب میں رہتی تھی اور اس کے متعلق مشہور تھا کہ وہ دیوتاؤں سے براہ راست بات کرتی ہے اور حبل کی رازدانوں میں سے ہے۔ لوگوں نے کہا کہ وہ چونکہ حبل کے لیے اپنے فرزند کو قربان نہ کر سکے اس لیے وہ اس کاہنہ کے پاس جائیں، اس سے مشورہ کریں تاکہ وہ حبل کی مرضی اور منشا سے تمہیں آگاہ کر دے۔ اگر وہ عبداللہ کی قربانی کا ہی مشورہ دے تو پھر تم اپنی منت کو پوری کر لو۔ مکہ والے بھی اس وقت حائل نہ ہوں گے اور اگر اس نے عبداللہ کی رہائی کی کوئی صورت نکال لی تو پھر تم سے اناد رکھنے والوں کے لیے زبان بند درازی کا کوئی موقع رہ نہ جائے گا۔ سب مانتے ہیں کہ اس کا کہا حبل کا کہا ہے، اس لیے جو بھی تدبیر وہ بتائے گی سب اس پر مطمئن اور راضی ہو جائیں گے۔ عبد المطلب کو یہ مشورہ پسند آ گیا اور انہوں نے یثرب جانے کا ارادہ کر لیا۔ وہ کاہنہ جھلسے ہوئے چہرے والی عورت تھی۔ مشہور تھا کہ اس نے صحرا کے بھوتوں سے لڑائی لڑی تھی اور ان کی آتشین پھنکار سے اس کا چہرہ جھلس گیا تھا۔ اس لڑائی میں حبل نے اس کی مدد کی تھی اور اس نے ان بھوتوں کو مکہ اور یثرب کے اطراف سے بھگا دیا تھا۔ عبد المطلب اس کے لیے ایک سیاہ اور سفید بھیڑ لے کر گئے اور یہی اس کا نذرانہ تھا، اور وہ صرف امراء و شرفا اور شیوخ کے قبائل ہی کو اپنے آستانے پر آنے دیتی تھی۔ جب سیاہی اور سفیدی کے ملنے کے وقت عبد المطلب اس کاہنہ کے نخلستان میں گئے اور اس کے سامنے سفید اور کالی بھیڑیں پیش کیں تو اس نے ان کو دیکھتے ہی کہا، تم حبل کی بارگاہ سے بھاگے ہوئے آدمی ہو۔ عبد المطلب یہ سن کر خوف زدہ ہو گئے اور پھر انہوں نے کاہنہ سے سارا ماجرا بیان کیا کہ وہ کس طرح اپنے بیٹے کو قربان کرنے سے روک دیے گئے۔ کاہنہ جس کا چہرہ دھندلی روشنی میں بھیانک معلوم ہو رہا تھا خاموش بیٹھی سب کچھ سنتی رہی۔ جب عبد المطلب کہہ چکے جو کچھ انہیں کہنا تھا تو وہ نہ چونکی نہ ان کی طرف متوجہ ہوئی، بلکہ اسی طرح دور خلا میں ٹکٹکی لگائے خاموش بیٹھی رہی۔ اس کی یہ خاموشی بڑی خوفناک تھی۔ عبد المطلب کے ساتھیوں کا دل اسے دیکھ دیکھ کر دھڑک رہا تھا۔ حبل وہ اچانک خلا میں گھورتے ہوئے
بڑبڑائی، یوں جیسے وہ کسی سے مخاطب نہیں ہے۔ حبل خدائے منتقم ہے، اس کا انتقام بہت سخت اور تباہ کن ہے، اس کا غضب سب کو برباد کر دے گا۔ اگر تم نے اس کی نظر ادا نہیں کی تو وہ تمہارے بیٹوں کو ایک ایک کر کے کھا جائے گا۔ پھر وہ خاموش ہو گئی اور جو لوگ وہاں بیٹھے تھے سب کے چہروں کا رنگ اڑ گیا، اور وہ بڑی عاجزی کے ساتھ اس سے درخواست کرنے لگے کہ وہ حبل کو راضی کر لے اور اہل مکہ کو اس کے غضب سے بچا لے۔ کاہنہ اپنے آپ زیر لب کچھ بڑبڑاتی رہی، پھر اس نے ان سے کہا کہ وہ کل آئیں، کل تک شاید تمہارے لیے کوئی راہ نکل آئے۔ دوسرے دن عبد المطلب دوبارہ اس کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے، کاہنہ نے ان کے ساتھیوں سے پوچھا، تمہارے ہاں ایک آدمی کے خون بہا کتنا ہے؟ 10 اونٹ۔ بہت خوب۔ ایک غلام دودھ کا ایک بڑا پیالہ لے آیا اور وہ اس پیالے میں سیاہ رنگ کی کنکریاں ایک ایک کر کے ڈالتی رہی، اور جب وہ ساری کنکریاں اس میں ڈال چکی تو اس نے اپنے داہنے ہاتھ کی 5 انگلیاں اس پیالے میں کھڑی کر دی اور پیالے کو آہستہ آہستہ گھماتی رہی۔ بہت خوب۔ کاہنہ نے اپنا ہاتھ پیالے میں سے نکال لیا، مگر انگلیوں کو اسی طرح پیالے پر سر نگوں رکھا۔ دودھ کے قطرے ایک ایک کر کے پیالے میں ٹپک رہے تھے۔ پھر وہ اسی مدہوشانہ انداز میں بولنے لگی، 10 اونٹوں اور عبداللہ کے درمیان قرعہ ڈالو۔ اس جملے کو اس نے 2-3 بار دہرایا، پھر کہا، اور جب بھی عبداللہ کا نام نکلے 10 شتر زیادہ کر دو اور پھر قرعہ ڈالو۔ اسی طرح کرتے رہو یہاں تک کہ حبل راضی ہو جائے اور قرعہ اونٹوں کے نام نکل آئے۔ یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم۔ کرن کرن اجالا